اب آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت سید محمد عباس حمدانی آف قادر پور حمدانیہ تلگا اور انہوں کو فروز ممبر ہوں گے، اور ان کے بعد ذاکر اہل بیت سید وسیم عباس آف حاکمال انہوں نے پڑھنا ہے، وہ ممبر حسین پر تشریف لے آئیں۔ معصومین کی ذات پہ بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ الصلاۃ والسلام علی اول العدد والرسول المسدد المصطفى الامجد محمود الاحمد ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ والصلاۃ والسلام علی اول المومنین امام المتقین یعصوب الدین السید الاجل وجلیل المطہر الامام المظفر والشجاع الغضنفر قاسم طوبہ والسکر اخر رسول وزوج البطول وسیف اللہ المسلول عالم ما کان یکون لہ صاحب المفاخر والمناقب اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب ونقطتی دائرۃ المطالب الذی حبہ فرض علی الحاضر والغائب آنی سیدنا و مولانا علی ابن ابی طالب۔ خاندان تطہیر پہ باواز بلند صلوات پڑھیں۔ ایسے نہیں، کافی ڈھیر سارے مومنین تشریف فرما ہیں۔ ہم میں سے ہر انسان مقروض ہے آل محمد کے احسانات کا، تو صلوات کر سمجھ کے نہیں بلکہ فرض سمجھ کے، احسان سمجھ کے نہیں بلکہ ایمان سمجھ کے، جس بندے کو جتنی طاقت محمد و آل محمد نے عطا فرمائی ہے وہ اتنی بلند صلوات پڑھے۔ اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے، مرحومین کی بخشش کے لیے، بانیان کی حاضری، میری نوکری، سب کی قبولیت کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھیں۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں، اس جگہ زداری مظلوم کربلا جیسا عظیم فریضہ ادا کرنے والوں کی حسین کا رب محافظت فرمائے، جنہوں نے میرے ذمہ جو دعائیں لگائی ہیں کائنات کی مالکن اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کافی ڈھیر سارے عزاداروں کی دعائیں میرے ذمہ ہیں، جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے مالک شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ مجھ سے پہلے جو پڑھ گئے مجھ سے کروڑ گنا بہتر پڑھتے ہیں، میرے بعد جنہوں نے پڑھنا ہے مجھ سے سب بہتر پڑھنے والے ہیں، سب کی حاضری میری نوکری آپ کا چالانہ بانیان کا تمام کائنات کی مالکن اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پہلے عزادار سے لے کے آخری عزادار تک جہاں تک میری آواز جا رہی ہے کوشش کرنا ضرور آمین کہنا۔ مالک کے ذکر کا صدقہ وقت کا سلطان کعبے کی چھت پہ پردہ غیبت ہٹائے اور کائنات کے ہر انسان کو یہ سمجھائے کہ محمد جب تلوار اٹھاتا ہے تو علی بن جاتا ہے۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے باواز بلند صلوات پڑھیں۔ اجازت ہے جی؟ میں آپ کا مہمان بھی ہوں، مولا کا ادنا سا ذاکر ہوں، تمام عزاداروں کا میں نوکر ہوں۔ اگر تھوڑا تھوڑا قریب تشریف لے آئیں تو آپ کو اس ذکر کا واسطہ تھوڑا تھوڑا قریب تشریف لے آئیں، ناراض نہیں ہونا، ہاتھ باندھ کے دست بستہ گزار۔ باہر جو مومنین ہیں اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو بسم اللہ، میں آپ کو اس ذکر کا واسطہ دے رہا ہوں، اندر آ جائیں آپ۔ حسین بادشاہ یہاں معصومین آپ کا انتظار کر رہے ہیں، بسم اللہ، مالک آپ کو سلامت رکھے، بسم اللہ۔ تھوڑا سا ماحول بن جائے گا، کچھ زیادہ تو میں نے پڑھنا نہیں ہے، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ اجازت ہے جی؟ بسم اللہ۔ بڑی مہربانی بھائی جان، بہت شکریہ، آپ کا احسان ہے جی، کریم کربلا آپ کو اس کا اجر کثیر عطا فرمائے۔ ناراض آپ نے نہیں ہونا، اب پھر وہی گزارش ہے، بات سمجھ آئے تو تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولنا تاکہ مجھے محسوس ہو کہ میری بات آپ کے دل میں اتر رہی ہے، آپ کے سر سے نہیں گزر رہی۔ بغیر کسی تمہید کے 4 مصرے پڑھتا ہوں، سارا دن آپ نے جلوس میں عزاداری میں گزارا ہے، میں ماتمیوں کو دیکھ کے عزاداروں کو دیکھ کے بھائی جان میں 4 مصرے پڑھتا ہوں، میں کروں مر کر بھی مجھے الفت حیدر کا دھیان ہے۔ کوشش کرنا تھوڑا تھوڑا بولنا میرے ساتھ،
تھوڑا تھوڑا بولو گے تو ماحول بن جائے گا. جو جہاں بیٹھے دعا آپ سے مانگ رہا ہوں, داد نہیں مانگ رہا. اگر میرا حق بنے تو عزاداروں سے گزارش ہے کہ دعا ضرور کرنا. میں کروں مر کر بھی مجھے الفت حیدر کا دھیاں ہے, شبیر کی چاہت میری سانسوں میں رواں ہے. کوشش کرنا یار بولنا, جنہیں بولنا آتا ہے وہ زبانیں اچھی نہیں ہوتی جو گلیوں چوکوں میں بولتی ہیں اور حسین کے ذکر میں نہیں بولتی. جتنے آپ بیٹھے ہیں بولیں گے تو خوبصورت ماحول بن جائے گا. اور جتنا وقت میرے پاس ہے میں اسی کے اندر آپ کو سلام کر جاؤں گا. عزاداروں سے میری بات ہے, ایک لفظ ہے بابا جی غسال. غسال کہتے ہیں غسل دینے والے کو. جب انسان مر جاتا ہے تو اسے غسل دیا جاتا ہے. توجہ ہے, جو غسل دیتا ہے اسے غسال کہتے ہیں. اب چوتھا مصرع سننا, عزاداروں سے میری بات ہے, دعا کرنا بھائی جان, میری طرف دیکھنا. میں کروں مر کر بھی مجھے الفت حیدر کا دھیاں ہے, مر کر بھی مجھے الفت حیدر کا دھیاں ہے, شبیر کی چاہت میری سانسوں میں رواں ہے, اور غسال سے کہہ دینا کہ الجھے نہ وہ ان سے, سینہ میرا میلا نہیں ماتم کا نشاں ہے. ہائے ہائے ہائے, مالک آپ کو سلامت رکھے, سلامت رہے آپ. حیدریہ, بڑی مہربانی صاحب, بہت شکریہ. مالک آپ کو سلامت رہے, سلامت رہیں جی. مر کر بھی مجھے الفت حیدر کا دھیاں ہے, شبیر کی چاہت میری سانسوں میں رواں ہے, اور غسال سے کہہ دینا کہ الجھے نہ وہ ان سے, سینہ میرا میلا نہیں. زبان کی عبادت کا موقع دے رہا ہوں آپ کو, مولا آپ کو سلامت رکھے. سینہ میرا میلا نہیں, بولو ماتم کا نشان. آپ عزاداروں کی بڑی فضیلت ہے. میں ایک جملہ کہہ دوں, اتنا خوبصورت آپ بول رہے ہیں, جو ابھی تک زبان کی عبادت سے محروم ہے ان کے لیے میں جملہ کہتا ہوں. عزادار کی بڑی قیمت ہے, اور عزادار کی قیمت کے لیے بھائی جان یہ ایک جملہ کافی ہے کہ محمد کی بیٹی نے اپنی 18 سالہ زندگی میں اللہ سے 2 ہی چیزیں مانگی ہیں, یا عزادار مانگا ہے یا علمدار مانگا ہے. مرضی ہے یار آپ کی, اگر آپ کو بات سمجھ آئے. مالک آپ کو سلامت. کنجوسی سے کام نہیں لینا, اگر میرا حق بنے تو آپ نے بولنا ہے. مالک آپ کو سلامت. جتنے بیٹھے ہیں کافی و وافی ہیں, مالک آپ کو سلامت. ذکر چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا, نہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے کتنے بیٹھے ہیں. ویسے بھی احمد فراز صاحب نے کہا تھا کہ ہم سفر چاہیے ہجوم نہیں, ایک مسافر بھی قافلہ ہے مجھے, ایک بندہ بھی میرے ساتھ ہوگا تو میرے حصے کی حاضری ہو جائے گی. بات سمجھ آ رہی ہے. میں نے کہا محمد کی بیٹی نے اپنی 18 سالہ زندگی میں بھائی جان اللہ سے 2 ہی چیزیں مانگی ہیں, یا عزادار مانگا ہے, پچھلا محلہ بھائی, یا عزادار مانگا ہے یا علمدار مانگا ہے. یا عزادار مانگا ہے, مالک آپ کو سلامت رکھے, یا عزادار مانگا ہے یا علمدار مانگا ہے. اور اگر میری بات پہ یقین نہ ہو تو پوری دنیا گھوم کے دیکھ لو, اللہ کی کائنات میں 2 ہی ہستیاں ایسی ہیں جن کا ہاتھ اوپر ہے, یا عزادار کا ہاتھ اونچا یا علمدار کا ہاتھ اونچا. سلامت رہے آپ, مالک آپ کو سلام, مالک سلامت رکھے. جس کو طاقت محمد و آل محمد نے دیا, ذرا دونوں ہاتھ اونچے. حیدریہ, بڑی مہربانی, بہت شکریہ. مالک آپ کو سلامت رہے. بسم اللہ جی, آپ سلامت رہے. بسم اللہ جی, مالک آپ کو سلامت رہے. یا عزادار مانگا یا علمدار مانگا. عزادار کا ہاتھ بھی اونچا. ایک لمحے کے لیے بھی بابا جی حسین کو دل سے نہیں نکالنا. توجہ توجہ بھائی جان, میں نے کہا ایک لمحے کے لیے بھی حسین کو دل سے نہیں نکالنا, کیونکہ اگر حسین ایک لمحے کے لیے بھی دل سے نکل گیا تو انسان لمحے میں یزید ہو جاتا ہے. جملہ تو میں کہہ گیا ہوں یار, مرضی ہے آپ کی. جو سر ہلا رہے, 2 کلو کے سر ہلانے کا کیا فائدہ ہے, چھٹان کی زبان ہلاؤ گے مجھے پتہ چلے گا میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے. مالک آپ کو سلامت رکھے. اور اللہ کی کائنات کا واحد بادشاہ ہے حسین, جسے ماننے کے لیے شیعہ سنی مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں. توجہ ہے جی. میں نے کہا مالک آپ کو سلامت, حسین کو ماننے کے لیے شباب علی کے مالک درجات بلند فرمائے, شیعہ سنی مسلمان ہونا ضروری نہیں, انسان ہونا ضروری ہے. یاد کرو وہ لمحہ جب مدینے کا ایک تاجر تجارت کی غرض سے کہیں دور چلا گیا. توجہ ہے نا آپ کی, آپ میرے ساتھ ہیں اور اسی طرح ساتھ رہیے گا. مالک آپ کو سلامت رکھے. میں نے کہا مدینے کا ایک تاجر تجارت کی غرض سے کہیں دور چلا گیا. جب وہ واپس آیا تو اس نے اپنے دروازے پہ ایک بچے کو کھیلتا دیکھا. میرے پاس سر نہیں ہے, بے سرا میں ہوں, بے گرا نہیں ہوں. توجہ ہے. اب سر میں آپ کو میں قصیدہ نہیں سنا سکتا, میں باتیں ہی سنا سکتا ہوں اگر آپ برداشت کریں تو. میں نے کہا مدینے کا ایک تاجر تجارت کی غرض سے کہیں دور چلا گیا.
جب وہ واپس آیا تو اس نے دروازے پہ ایک بچے کو کھیلتا دیکھا. گھر آیا, بیوی سے کہتا ہے یہ بچہ کس کا ہے؟ اس نے کہا جب تو گیا تھا تیری امانت میرے پاس تھی, یہ بچہ تیرا ہے. اس نے کہا نہیں یہ بچہ میرا نہیں. شاہپور والوں قدیمی عزادار بیٹھے ہیں, کوئی نئے نئے شیعہ آپ نہیں ہیں, چہروں سے ذرا حیرانی ہٹا کے شیعہ چہرہ بنا کے بیٹھیے. شیعہ چہرہ تو آپ بنا سکتے ہیں نا, رسول نے کہا تھا جو آل محمد کا ذکر سن کے مسکرا اٹھے وہ شیعہ چہرہ ہے, تو شیعہ چہرہ آپ بنا کے بیٹھے. بیوی نے کہا یہ بچہ تیرا ہے. اس نے کہا نہیں یہ بچہ میرا نہیں. لڑائی بڑھتے بڑھتے باوجی طلاق تک آ گئی. میں جملہ کہنے لگا ہوں سر اٹھانا. بیوی نے کہا مجھے طلاق ضرور دینا لیکن پہلے اس دروازے پہ چلو جس دروازے سے بچے ملتے ہیں. آپ کے معیار کو سلام ہے جو ہاتھ بلند ہو گئے. مالک آپ کو سلامت رکھے, مالک آپ کو سلامت رکھے, بڑی مہربانی سر, بہت شکریہ. بیوی نے کہا مجھے طلاق ضرور دینا لیکن پہلے اس دروازے پہ چلو جس دروازے سے بچے بولو ملتے ہیں. بارگاہ رسالت میں آیا, سارا واقعہ بیان کیا. رسول سے کہا یا رسول اللہ فیصلہ کریں یہ بچہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے. رسول نے کہا گھر جاؤ بچے کو لے آؤ. گھر گیا بچے کو لے کے آ گیا. توجہ ہے آپ کی؟ میں نے کہا گھر گیا بچے کو لے کے آ گیا. کہتا یا رسول اللہ آپ فیصلہ کریں یہ بچہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے. رسول نے کہا ٹھہر جاؤ تمہارا بچہ آ گیا لیکن میرا بچہ نہیں آیا. ہاں ہاں, مالک آپ کو سلامت رکھے. جن کی توجہ ہے ان کی زبان سے دعا نکل آئی ہے, مالک آپ کو سلامت رکھے. بڑی مہربانی سر, بہت شکریہ. فرمایا ٹھہر جاؤ تمہارا بچہ آ گیا لیکن میرا بچہ نہیں آیا. یا اچانک مسجد نبوی میں حسینی قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی. مالک آپ کو سلامت رکھے, مالک آپ کو سلامت رکھے, مالک آپ کو سلامت رکھے. میں نے کہا حسینی قدموں کی باوجی آہٹ محسوس ہوئی. بچے نے دور سے حسین کو آتے دیکھا, باپ کے ہاتھوں سے گرا, جا کے حسین کے قدموں پہ سر رکھ دیا. کوشش کرنا یار, کوشش کرنا. مالک آپ کو سلامت رکھے, مالک آپ کو سلامت رکھے. بابا جی دعا کیجئے گا. میں نے کہا باپ کے ہاتھوں سے گرا, جا کے حسین کے قدموں پہ سر رکھ دیا. اب پھر وہ بندہ آگے بڑھا. اس نے کہا یا رسول اللہ آپ فیصلہ کریں یہ بچہ حلال کا ہے یا. مجھے اس منبر کی قسم ہے ابھی اس نے یا کہا تھا, رسول نے اس کے منہ کے آگے ہاتھ رکھ لیا. فرمایا اس کے بارے میں پھر نہ کچھ کہنا, یہ میرے چاند کا موالی ہے. آہا آہا, سلامت رہیں, سلامت رہیں آپ, سلامت رہیں آپ, سلامت رہیں آپ. حیدری سلامت رہیں. میں چوتھا مصرع بھائی جان پڑھنے لگا ہوں اور فیصلہ کرنے لگا ہوں. یہ جتنے حسینی عزادار میرے سامنے بیٹھے ہیں چوتھا مصرع میں آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. داد نہیں مانگ رہا, داد میرے حصے کی ہو گئی ہے. دعا اتنی کرنا مجھے گھر جاتے تک محسوس ہو کہ میری بات زمین پہ نہیں گئی. اس نے کہا یا رسول اللہ فیصلہ کریں یہ بچہ حلال کا ہے یا. ابھی اس نے یا کہا تھا, رسول نے اس کے منہ کے آگے ہاتھ رکھ لیا. فرمایا اس کے بارے میں پھر نہ کچھ کہنا, یہ میرے چاند کا موالی ہے اور آج سے میرا فیصلہ سن لو, جو حسینی ہے وہ حلالی ہے. کیا کہنے, بسم اللہ. حیدری مالک آپ کو سلامت, مالک آپ کو سلامت رکھے. حسین بادشاہ آپ کی نوکریاں قبول فرمائے. سلامت رہیں آپ, سلامت رہیں. اس کے بارے میں پھر نہ کچھ کہنا, یہ میرے چاند کا موالی ہے اور آج سے میرا فیصلہ سن لو, جو حسینی ہے, جو حسینی ہے. طبیعتیں گھبرا تو نہیں رہی؟ تھوڑی دیر اور نوکری کر لوں اگر آپ کی جائے. مالک آپ کو سلامت. حسین, آپ ذرا دل میں نام حسین لے کے تو دیکھیے. ابھی لے لیں, ابھی لے لیں, دل میں لے لیں. کوئی ایک عجیب سی کیفیت محسوس ہوتی ہے جو حسین کے نام میں ہے. ایسے ہی ہے. اور حسین وہ بادشاہ ہے جس نے 3 شعبان سے 10 محرم تک قدم قدم پہ منوایا کہ میں حسین ہوں. یار آپ میرے ساتھ بول رہے ہیں تو میں نے ایک مشکل بات شروع کر دی ہے. مالک آپ کو سلام, میرا ساتھ دینا. حسین بادشاہ, فضائل میں پڑھ رہا ہوں اور عزاداروں کی آنکھوں میں آنسو ہیں. اور جب ایسی کیفیت بن جاتی ہے تو کسی معصوم کی آمد ہوتی ہے. اپنی اپنی حاجات اپنے دل میں رکھیں اور حسین بادشاہ کے ذکر پہ خوش ہوتے رہیں جتنا کسی نوکر کا حق بنتا ہے مالک کے فضائل پہ خوش ہونا. ایسے ہی ہے. میں نے کہا حسین وہ بادشاہ ہے جس نے قدم قدم پہ منوایا کہ میں حسین ہوں. 3 شعبان کو دنیا میں آئے, وہاں کے مجرم کو معافی دی.
مالک آپ کو سلامت رکھے. میں نے کہا 3 شعبان کو دنیا میں آئے, وہاں کے مجرم کو معافی دی. 10 محرم کو دنیا سے گئے, یہاں کے مجرم کو علیہ السلام بنا کے گئے. مرضی ہے یار آپ کی. عزادار تو کنجوس نہیں ہوتا یار, اگر میرا حق بنے تو بولنا مالک آپ کو سلامت رکھے. میں نے کہا جس دن دنیا میں آئے بسم اللہ, وہاں کے گناہگار کو معافی دی. جس دن دنیا سے گئے, یہاں کے مجرم کو علیہ السلام بنا کے گئے. 3 شعبان کو حسین ابن علی دنیا میں آئے. مجھے نہیں پتا یہ نور کیسے نازل ہوا. داد بھائی جان میں نے اپنے حصے کی لے لی ہے نا. اب میں جملہ کہنے لگا ہوں, یہ ہاتھ باندھ کے آپ سے دعا مانگ رہا ہوں. مجھے نہیں پتا یہ نور کیسے نازل ہوا, بس اتنا جانتا ہوں 4 موجود تھے. توجہ تو چاہتے مالک آپ, بڑی مہربانی. مل کے جی کوشش کرنا, دونوں ہاتھ اٹھا لینا جو بندہ خیرات حاصل کر رہے ہیں. حیدری مالک آپ کو سلامت رکھے. بسم اللہ سر, بڑی مہربانی, بہت شکریہ. میں نے کہا مجھے نہیں پتا یہ نور کیسے نازل ہوا. یہ نور کیسے نازل ہوا میں نہیں جانتا, لیکن اتنا جانتا ہوں بابا جی 4 موجود تھے, 5ویں کا انتظار تھا. توجہ توجہ توجہ. میں نے کہا 4, میں بالکل نہیں دیکھ رہا کہ میرے سامنے کتنے بیٹھے ہیں, میں ویسے ہی پڑھ رہا ہوں جیسے ہزاروں میں پڑھا جاتا ہے. مالک آپ کو سلام. میں نے کہا 4 موجود تھے, 5ویں کا انتظار تھا کہ 5واں آئے تو 5 تن مکمل ہوں. توجہ توجہ. میں بھائی جان ایک جملہ کہنے لگا ہوں, اور میرے سامنے کوئی عزادار ایسا نہیں ہے جس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہے, آنکھوں میں آنسو نہیں ہے, اور لب پہ دعا نہیں ہے, لیکن میں پھر ہاتھ باندھ کے ایک جملہ کہنے لگا ہوں. میرے حق میں اس جملے پہ خصوصی دعا کرنا. 5 تن مکمل ہوئے حسین کے آنے سے. مجھے نہیں پتا وہ 5 تن کتنے بڑے ہیں جن کا سب سے چھوٹا حسین ہے. ہاں آپ کی معرفت کو سلام ہے جو ہاتھ بلند ہو گئے. مالک آپ کو سلامت رہے. بڑی مہربانی سر, بہت شکریہ. مالک آپ کو سلام. بسم اللہ جی, بہت شکریہ. بسم اللہ جی, راضی بیٹھے, دعا کیجیے گا. مالک آپ کو سلام. میں نے کہا مجھے نہیں پتا وہ کتنے بڑے ہیں جن کا سب سے چھوٹا حسین ہے. 3 شعبان کو نازل ہوئے, وہاں کے مجرم کو معافی دی. توجہ ہے نا آپ کی, مجھے دیکھیے گا. وقت گزرتا گیا, بابا جی دعا کیجیے گا, میں ایک منزل تک آپ کو لے کے آ رہا ہوں. وقت گزرتا گیا, کچھ عرصہ گزرنے کے بعد مدینے کی مٹی میں نور بھرنے کے لیے حسین نے زمین پہ قدم رکھا. توجہ چاہ رہا ہوں یار. میں نے کہا مدینے کی مٹی میں نور بھرنے کے لیے, مدینے کی مٹی میں نور بھرنے کے لیے حسین نے زمین پہ قدم رکھا. حسین نے چلنا شروع کیا, بظاہر چلنا شروع کیا. چلتے چلتے حسین مسجد کے دروازے پہ آئے. مجھے دیکھیے گا بھائی, مجھے دیکھیے گا. مالک آپ کو سلامت رکھے. چلتے چلتے حسین مسجد کے دروازے پہ آئے. حسین نے دیکھا کہ نانا کے دربار سے کوئی روتا ہوا نکل رہا ہے. مجھے دیکھنا یار, مجھے دیکھنا, مہربانی کرنا. میں نے کہا حسین بادشاہ نے دیکھا کہ نانا کے دربار سے کوئی بندہ روتا ہوا نکل رہا ہے. حسین بادشاہ اس کے قریب آئے, اس کی کلائی میں ہاتھ ڈالا, فرمایا اوے تو کیوں رو رہا ہے مدینے میں, یہاں تو ہر کوئی ہنسنے آتا ہے. بولنا یار, مہربانی کرنا یار. حیدری آل. مالک آپ کو سلامت رکھے. عداوت ہو جنہیں ان سے وہ فرزانہ نہیں ہوتا, علی کہنا جسے آئے وہ دیوانہ نہیں ہے. مالک آپ کو سلامت, مالک آپ کو سلامت. راضی بیٹھے ہیں جی, دعا کر رہے ہیں نا. مالک آپ کو سلامت. چلتے چلتے حسین بادشاہ اس کے قریب آئے, فرمایا کیوں رو رہے ہمارے شہر میں, یہاں ہر کوئی ہنسنے آتا ہے. اس نے کہا سرکار بس کیا کروں, کیا بتاؤں, آپ کے نانا کی بارگاہ میں گیا تھا اور جا کے اولاد کا پوچھا تو آپ کے نانا نے کہا کہ مقدر میں نہیں. خاموش ایسے ہو جاتے ہیں جیسے میں نے کوئی نعوذ باللہ غلط بات کر دیا, تھوڑا تھوڑا بولتے ہیں. آپ کے نانا کی بارگاہ میں گیا تھا اور جا کے پوچھا تھا اولاد کا, تو آپ کے نانا نے کہا کہ مقدر میں نہیں. بابا جی جملہ کہنے لگا ہوں. حسین بادشاہ فرماتے ہیں جب کسی بڑے بندے سے ملنا ہو تو بندہ ساتھ کوئی وکیل لے کے جاتا ہے. مرضی ہے یار آپ کی.
زبان کی عبادت کا موقع دینے لگا ہوں آپ کو. مالک آپ کو سلامت رکھے. حسین فرماتے ہیں جب کسی بڑے بندے سے ملنا ہو, سر اٹھائیے گا, جب کسی بڑے بندے سے ملنا ہو تو بندہ ساتھ کوئی وکیل لے کے جاتا ہے. تو رسول سے ملنے گیا تھا, مرسل اعظم سے ملنے گیا تھا, خاتم النبیین سے ملنے گیا تھا. بسم اللہ, ایک صلوات پڑھ دیں بآواز بلند. توجہ ہے جی, بھائی جان تشریف لے آئے ہیں, اب زیادہ پڑھنا میرا نہیں بنتا. توجہ ہے, اپنی بات کو سمیٹتا ہوں اور ممبر میں بھائی جان کے حوالے کرتا ہوں, دعا کیجیے گا. مالک آپ کو سلام. حسین بادشاہ, توجہ ہے, بات ہے نا آپ کے ذہن میں؟ بسم اللہ, توجہ, مجھے دیکھیے گا, جس بات کے لیے اتنی محنت کی, بھائی جان مجھے دیکھنا. حسین بادشاہ فرماتے ہیں جب کسی بڑے بندے سے ملنا ہو تو بندہ ساتھ کوئی وکیل لے کے جاتا ہے. تو مرسل اعظم سے ملنے گیا تھا, ساتھ کس کو لے کے گیا تھا؟ اس نے کہا فرزند رسول میں ساتھ کسے لے کے جاؤں, میرا مدینے میں کوئی ہے ہی نہیں, میرا مدینے میں کوئی ہے ہی نہیں, میرا مدینے میں کوئی ہے ہی نہیں. میں ممبر پہ کھڑے ہو کہہ رہا ہوں, جس کے دل میں حسین رہتا ہوا اس کی زبان کا میں ضامن ہوں, باقی کسی بندے سے میری بات نہیں ہے. میرا مدینے میں کوئی ہے ہی نہیں, میرا مدینے میں کوئی ہے ہی نہیں. حسین مسکرا کے فرماتے ہیں پھر چل میرے ساتھ, تجھے نہیں پتا کائنات میں جس کا کوئی نہ ہو اس کا حسین ہوتا ہے. ہائے 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 ہائے, مالک آپ کو سلامت رکھ. بسم اللہ, سر بڑی مہربانی, بہت شکریہ. مالک آپ کو سلامت. فرمایا کائنات میں جس کا کوئی نہ ہو اس کا حسین ہوتا ہے. ایک لینے آیا تھا, اب یہ جملہ مکمل کرنے کی ضرورت ہے. ایک لینے آیا تھا, ساتھ لے کے گیا. بلکہ میں جملہ کہہ ہی دوں, میرے سامنے بھائی جان ولایت والے, معرفت والے احباب تشریف فرما ہے. جملہ میں نے کہیں نہیں کہا بھائی جان اب کہنے لگا ہوں, بھائی جان وہ آخر والے عددار تک. جب حسین بادشاہ نے کہا کہ چل میں لے دیتا ہوں, اس نے کہا آپ بیٹا لے دیں گے؟ بھائی جان آپ بظاہر لفظوں کا کھیل ہے بھائی جان, ہم لفظوں کے محتاج ہیں. بظاہر بچپنا ہے, ورنہ یہ وہ گھر ہے جہاں بچپن نہیں آتا. بظاہر بچپن ہے, بظاہر بچپن ہے. اس نے کہا سرکار آپ بیٹا لے دیں گے, آپ بیٹا لے دیں گے؟ حسین مسکرا کے فرماتے ہیں بیٹا لے کے دینا کون سی بڑی بات ہے, وہ تو ہم مریم کو بغیر شوہر کی عیسیٰ جیسا دے دیتے ہیں. نہیں آیا یار جو نہیں بولا, پتہ نہیں اس کا کیا معیار. ہائے 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 ہائے, حیدری یار سلامت رہے. بسم اللہ, بڑی مہربانی, بہت شکریہ, سلامت. فرمایا بیٹا لے کے دینا کون سی بڑی بات ہے, وہ تو ہم مریم کو بغیر شوہر کے, توجہ ہے, عیسیٰ جیسا دے دیتے ہیں. پھر تھوڑا عرصہ گزرا, ایک دن حسین چلتے چلتے, بھائی جان ختم کرنے لگا, جتنا سمیٹ سکتا ہوں اتنا سمیٹ رہا ہوں, 2-4 منٹ کے اندر ممبر آپ کے حوالے. راضی ہیں جی؟ ایک دن حسین چلتے چلتے وقت گزرتا گیا, بابا جی مسجد کے دروازے پہ آئے. اور صاحب توجہ بھائی جان, حسین چلتے چلتے مسجد کے دروازے پہ آئے. حسین بادشاہ نے دیکھا رسول سجدے میں, رسول کے پیچھے صحابہ سجدے میں. بلکہ اتنا خوبصورت آپ بول رہے ہیں تو میں جملہ بدل دوں. دروازے پہ کھڑے ہو کے نماز نے نماز کو دیکھا, نماز خود نماز میں تھی. ہائے ہائے ہائے, سلامت رہے, سلامت رہے آپ. میں نے کہا نماز نے نماز کو دیکھا, نماز خود نماز میں. حسین چلتے چلتے صفوں کو چیرتے ہوئے نانا کی پشت پہ آ کے بیٹھ گئے. بلکہ بھائی جان جملہ بدل دوں, اللہ کا اطمینان, مطمئن ہو کے بیٹھ گیا. ہاں, سلامت رہے آپ, سلامت رہے آپ. حسین بادشاہ پشت رسالت پہ آ کے بیٹھ گئے. رسول نے سجدے کو بڑھانا شروع کیا. 1 دفعہ پڑھا, 2 دفعہ پڑھا, 3 دفعہ پڑھا, 4 دفعہ پڑھا. وسیم بھائی نہ ہوتے تو شاید میں یہ بات نہ کرتا, لیکن میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں اور آپ سے دعا لینے کے لیے کہہ رہا ہوں. حسین بادشاہ آپ کو سلامت رکھے. اب اگر ہم سے کہا جائے نا کہ آپ نے تب تک پڑھنا ہے جب تک پچھلے والا ذاکر نہ آئے, تو ہماری کیفیت پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ ہم ایک شعر پڑھتے ہیں دروازے کی طرف دیکھتے ہیں, پھر ایک شعر پڑھتے ہیں پھر دروازے, ایسے ہی ہے بھائی جان. 1 رباعی پڑھتے ہیں پھر دروازے کی طرف دیکھتے ہیں. اللہ کی آواز ہی جب تک حسین نہ اترے.
اللہ کی آواز آئی جب تک حسین نہ اترے. رسول نے ایک دفعہ پڑھا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ, حسین اترے کہ نہیں اترے؟ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ, حسین اترے کہ نہیں اترے؟ آپ توجہ ہی نہیں کر رہے یار. حسین بادشاہ آپ کو سلامت رکھے. رسول نے 70 دفعہ پڑھا, حسین اترے کہ نہیں اترے؟ 70 دفعہ تسبیح کو پڑھا. رسول نماز کو بڑھاتے گئے. اب میں آخری بات کرنے لگا ہوں اور پھر مصائب کے تو جملے میرے حصے کی حاضری ہو گئی. میں نے کہا رسول سجدے کو بڑھاتے گئے. میں نے عالم تخیل میں رسول کے قدموں پہ سجدہ کیا. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ مرسل اعظم ہیں, آپ نبیوں کے سلطان ہیں, پیچھے پڑھنے والے میرے جیسے نہیں, صحابہ کرام تشریف فرما ہے, وہ نماز پڑھ رہے ہیں. یا رسول اللہ نماز بڑھانے کی ضرورت کیا ہے؟ حسین کو ہاتھ سے پکڑ کے اتار دیتے, حسین کو ہاتھ سے پکڑ کے اتار دیتے. یہ سجدہ بڑھانے کی ضرورت کیا ہے؟ رسول فرماتے تجھے نہیں پتا ہے زیب اپنی جگہ اور زین اپنی جگہ ہے. زیب اب وہ بندہ نہیں آیا جو نہیں بولا ہے زیب اپنی جگہ اور زین اپنی جگہ, کہ نور اپنی جگہ, نور عین اپنی جگہ. رسول پاک نے سجدے کو طول دے کے کہا بھائی نماز اپنی جگہ ہے, حسین اپنی جگہ. بسم اللہ سلام بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. بھائی جان پھر کھڑے ہو کی 4 مصرے سن لیں, کھڑے ہو کی 4 مصرے. میں نے نہیں پڑھنے تھے, ممبر کی قسم میں کروں. حسین وہ ہے جو کونین میں سما نہ سکے. اب قیمت لے دیجئے گا. حسین وہ ہے جو کونین میں سما نہ سکے. حسین وہ ہے جو کونین میں سما نہ سکے. سنا کی نوک سے سر اس کا کوئی جھکا نہ سکے, اور کوئی اٹھائے گا کیا سر حسین کے آگے؟ رسول پاک تو سجدے سے سر اٹھا نہ سکے. ہاں 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 سلامت رہے آپ. حیدریہ بڑی مہربانی, بہت شکریہ, سلامت رہے. کوئی اٹھائے گا کیا سر حسین کے آگے؟ رسول پاک تو سجدے سے سر اٹھا نہ سکے. ایک دن میں حسین نے توحید, نبوت, امامت کو بچا لیا. لیکن مجھے اس ممبر کی قسم ہے حسین کو بچاتے بچاتے زینب کے 2 سال لگ گئے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. شام کا وقت ہو گیا اور یہ وقت عزادار کے لیے ویسے ہی گریے کا ہوتا ہے. محمل تیار ہیں علی کی بیٹی کے, وہ 3 زخمی سیدزادیاں جو ڈھیر سارا سفر کر کے آتی ہیں. مجھے ممبر کی قسم ہے وہ ہم سے فضائل سننے نہیں آتی. وہ خود عالمہ غیر معلمہ ہے, وہ آپ تمام عزاداروں کی ہائے سننے آتی ہیں. 3 زخمی سیدزادیاں, ایک نبی کی بیٹی, ایک علی کی بیٹی, ایک حسین کی بیٹی. جو بندہ ہائے کر سکتا ہے یار کوشش کرنا. اتنی خوبصورت ہائے کرنا, وہ شام سے آئی ہوئی سیدزادی آپ کے حق میں دعا کر کے چلی جائے. مجلس ختم ہوگی, تھوڑی دیر کی مہمان ہے بطول کی بیٹی, مالک آپ کو کوئی غم نہ دے. میں نے کہا 3 زخمی سیدزادیاں آج آپ کی مہمان بنی ہیں. ایک نبی کی بیٹی, ایک علی کی بیٹی, ایک حسین کی بیٹی. مجھے ممبر کی قسم ہے ایک کا پہلو زخمی ہے, جو بندہ ہائے کر سکتا ہے یار. ایک کا پہلو زخمی ہے, ایک کا سر زخمی ہے, اور ایک کے کان زخمی ہے. جب آپ عزادار ہائے کرتے ہیں نا, مجھے ممبر کی قسم ہے, جب آپ عزادار ہائے کرتے ہیں تو وہ زخمی کانوں والی سیدزادی پوچھتی ہے پھوپھی اماں یہ ہمارے کیا لگتے ہیں؟ مصائب کے لیے تو یار یہ بات کافی ہے, یہ ہمارے کیا لگتے ہیں؟ بی بی رو کے کہتی ہے لگتے کچھ نہیں ہے, یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں. جب بی بی کہتی ہے نا یہ تیرے بابا کے عزادار ہے, تو 4 سال کی بچی رو کے کہتی ہے پھوپھی اماں اگر یہ کربلا کے میدان میں ہوتے مجھے تماچے تو کوئی نہ مارتا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. علی دی تو کوئی غم نہ دے. بس 2 جملے میں پڑھنے نے. حسین بادشاہ تو کوئی غم نہ دے. آل محمد دے خاندان بسم اللہ کوشش کرے جنہ جی تک ہائے نہیں نہ کیتی, کوشش کرے میرے سامنے نہیں کسی ذاکر دے سامنے ہائے ضرور کرے. توڑی ہائے واسطے اتنا سفر کر کے آئی ہے علی دی. میں پہ کہتا 4 سیدزادیاں آل محمد دے خاندان ایسیاں نے جنہ دے سر دیوال وقت تو پہلے سفید ہو گئے. اس تو بڑا مصائب کوئی نہیں میرے کول.
ਤੇ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਜਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ 4 ਸੈਯਦਜ਼ਾਦੀਆਂ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰ ਦੇ ਵਾਲ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਫੈਦ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲੀ ਸੈਯਦਜ਼ਾਦੀ ਇਹ ਨਬੀ ਦੀ ਥੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਪਹਿਲੀ ਸੈਯਦਜ਼ਾਦੀ ਇਹ ਨਬੀ ਦੀ ਥੀ, 18 ਸਾਲ ਦੀ ਆਈ ਤੇ ਸਰ ਦੇ ਵਾਲ सफेद हो गए। जेड़े मातम पे करते हो मेरे ते सवाल करो कितनी देर ही सफेद होए ने बाबू जी, कितनी देर ही। मैंने मेंबर दी कसम है, सन्नत दे टुकड़े चुड़न बैठी आई तो वाल काले आन, चुन के उठी तो वाल सफेद हो गए। दूसरी सैयदजादी, आखिरी जुमला, दूसरी सैयदजादी कोशिश करे एक बार हाय करे, जिदा हाथ आजाद है उसी ने ते आना चाहिए भाईजान। दूसरी सैयदजादी हुसैन दी 7 साल दी थी, अकबर दे हिस्से दी भैन, जिदे सर दे वाल वक्त तो पहले सफेद होए। भिरा नूं टुरदा वेख्या ते भैन दे सर दे वाल सफेद हो गए। हुण जेड़े गाजी दे मातमी बैठे हो जरूर हाय करे। तीसरी सैयदजादी ये अली दी थी, जिदे सर दे वाल वक्त तो पहले सफेद होए ने। मेरे ते सवाल करो कदन सफेद होए ने? करबला दे मैदान जदन कुत्ते शमर ऐलान कीता है ना, अब्बास बाजुआं दे बगैर लह गए ते अली दी थी दे सर दे वाल सफेद हो गए। अजरकुम अल्लाह। बस आखिरी जुमला, चौथी सैयदजादी है हुसैन दी 4 साल दी थी। यार बड़ा अमीर है वो बंदा जो इस जुमले ते भी हाय न की थी। जितने अज़ादार बैठे हो हाथ बन के मैं गुजारिश पे करता हूँ एक बार हाय जरूर करे। चौथी सैयदजादी है हुसैन दी 4 साल दी थी, जिदे सर दे वाल वक्त तो पहले सफेद होए ने। मेरे ते सवाल करो किवें सफेद होए ने? मैं मेंबर दी कसम है, करबला तू शाम ताई कुत्ते शुमार इतने तमाचे मारे जो हुसैन दी 4 साल दी थी दे सर दे वाल सफेद हो गए। तड़प तड़प के आदि आई, चाचा गाजी तेरे कातिल मैनू तमाचे मार दे। अल्लाह लानतुल्लाह अला कौम। बस या अल्लाह।